السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ محترم بھائیو، ابھی ہم جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اسی ضمن میں یہ دو آیات بھی ہیں کہ منافقین کا جو طرز عمل تھا اس کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے مسلمان لوگ، قالوا تو وہ کہتے، منافقین کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلوت اختیار کرتے یا علیحدہ ہوتے، اِلیٰ طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو وہ کہتے یعنی منافقین، اِنَّا بے شک ہم، مَعَکُم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا بے شک صرف، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم وہ اپنی ہی سرکشی میں، یعمہون مگن پھرتے ہیں۔ محترم بھائیو، منافقین کا طرز عمل بتاتے ہوئے قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا کہ جب وہ لوگ منافقین ملاقات کرتے ایمان والوں سے، یعنی گزرتے ہوئے سر راہ چلتے ہوئے جب کوئی مسلمان ان سے مل جاتا تو ان کو کہتے، قالو وہ منافقین کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی ان کو یہ چیز باور کراتے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ سرسری سی ملاقات ہوتی، کوئی اتنی اسپیشل جو ہے وہ ملاقات نہ ہوتی، راہ چلتے جب بھی مسلمانوں سے ملتے تو یہ بات کہہ دیتے، آمنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت اختیار کرتے، یہ بڑا لفظ قرآن مجید نے زبردست استعمال کیا، خلو یعنی خلوت اختیار کرتے۔ خلوت بندہ تب اختیار کرتا ہے جب کوئی اسپیشل ملاقات ہو اور جب اسپیشل ملنا ہو۔ جب وہ علیحدہ ہوتے، خلوت اختیار کرتے، اِلیٰ طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے شیطانوں کی طرف سے جو کفر کے سردار ہیں، یعنی ہر وہ بندہ جو کافر ہے یا منافق ہے یا مشرک ہے، جو فساد کرنے والا ہے، بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اور کھلم کھلا جو اسلام کی کیا کہتے ہیں تکذیب کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ اور جو شیطان لفظ ہے یہ بیسیکلی اس کا معنی ہے بعد میں آنے والا، یعنی ہر خیر کے بعد میں ہے۔ اس کا جو مشتق ہے وہ شطن سے ہے، اس کا معنی ہے بعد میں، یعنی ہر خیر کے بعد، خیر کے قریب بھی نہیں یہ لوگ جاتے۔ تو ہر وہ بندہ فسادی ہے، ہر وہ بندہ جو اسلام کا انکار کرنے والا ہے وہ شیطان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ انسانوں اور جنوں میں سے ایک شیطان کو ہے وہ لگا دیا، جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض کا بعض کو ملمہ کاری کر کے غلط بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شیاطین کا کام ہے کہ غلط بات آگے سے آگے اس کو ملمہ کر کے اس کے اوپر خود سے باتیں چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کے آگے پیش کرنا، تو یہ شیاطین کا کام ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو
اس کے اندر ملمہ کاری اور مرچ مسالہ لگا کے آگے پیش کرنا نہیں چاہیے. یہ شیاطین کے کام ہے, یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. تو وہ جب اپنے شیطانوں کی طرف اکٹھے ہوتے, ملاقات کرتے, علیحدہ ہوتے, قالو تو وہ کہتے, منافقین کہتے, انا بے شک ہم, معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب دیکھیں, غور کریں, پیچھے جب وہ مسلمانوں سے سرسری ملاقات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قالو آمنا, ہم ایمان لائے, صرف یہ بات کرتے. اب جب اپنے شیطانوں کی طرف اور فسادی لوگوں کے سرغناں جو ہیں سرداروں کی طرف کٹھے ہوتے, ان سے ملاقات کرتے, اسپیشل اہتمام کے ساتھ جب ملاقات کرتے تو ان کو یقین دہانی کے لیے یہ لفظ یوز کرتے, انا بے شک ہم, یعنی قسم اٹھاتے, انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما بے شک صرف نحن ہم, مستہزئون یعنی ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ان کو ہمارا ایمان نہیں ہے ان کے دین کے اوپر, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو صرف استہزاء کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ, اللہ پھر ان کے جواب میں کیا کہتا ہے, اللہ بھی یستہزئ مذاق کرتا ہے, بہم ساتھ ان کے, اللہ بھی پھر ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ کا مذاق کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے, بہم ساتھ ان کے. اللہ رب العزت کا مذاق کیا ہے, آگے اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی, انہی الفاظ میں آگے اللہ نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا. وَيَمُدُّهُمْ, وہ ڈیل دے رہا ہے ان کو, کن کو؟ منافقین کو ڈیل دے رہا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت آل عمران میں فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ڈیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہ میں اور پختہ ہو جائیں اور بڑھ جائیں. یہ مذاق ہے اللہ کا ان کے ساتھ. اللہ نے ان لوگوں کو ڈیل اس لیے دیا. اب میرے بھائیو یہاں سے ایک بات ذہن نشین کر لیں, کوئی بھی بندہ اپنے گناہ میں اگر وہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ فخر نہ کرے کہ مجھے پکڑ نہیں آ رہی. کوئی انسان بھی اگر وہ اپنے گناہ کے اوپر قائم ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, کوئی بھی گناہ کر رہا ہے, وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, تو وہ بندہ یہ خیال نہ کرے کہ شاید میری پکڑ نہیں ہو رہی اور اس میں شاید میرا بھلا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو ڈیل دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے گناہ کے اندر اور پختہ ہو جائیں اور بڑھ جائیں. یہ اللہ کا مذاق ہے ان منافقین کے ساتھ. اللہ کہتا ہے میں بھی مذاق کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے اللہ بھی مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے, اور ان کو ڈیل دے رہا ہے. فی طغیانہم, وہ اپنی ہی سرکشی میں, یعنی وہ اپنی بغاوت کے اندر, یعمہون مگن پھرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا بہانے کر رہے ہیں اور کیا کس طرح وہ اس دنیا کے اندر گناہ کر رہے ہیں. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں, وہ مگن ہے, کری جا رہے ہیں, وہ گناہ پہ گناہ جناب اس کے اندر اور مزید اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق ہے. اور دوسری صورت مذاق کی یہ ہے, اللہ کا ان کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ مسلمان نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں اور مسلمان بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن جب یہ مسلمانوں کے نور کے ساتھ, جو مسلمانوں کا نور روشن ہوگا, مسلمانوں کے لیے اللہ روشنی پیدا جو کرے گا, اس کے ذریعے یہ بھی چلتے چلتے ان کے ساتھ جب جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور ان کو دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا. یہ ہے اللہ کا مذاق. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, اللہ کی شریعت کے ساتھ, تو اللہ کہتا پھر میں بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. اور مذاق اللہ نے بیان کر دیا کہ دنیا میں ان کو میں ڈیل دیتا ہوں, ان کو ان کے گناہ میں اور زیادہ کرتا ہوں, ان کو اور سہولت فراہم کرتا ہوں, ان کو اور وسائل میسر کرتا ہوں کہ آؤ کرو گناہ اور کرو. اور پھر یہ گناہ کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب یہ مسلمان کہلانے کے باوجود اپنے آپ کو, جب مسلمانوں کے ساتھ جنت کی طرف رستہ جا رہا ہوگا, اس طرف چلیں گے, اللہ کے نور میں, اللہ کی دی ہوئی روشنی میں چلیں گے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن اچانک ان کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور ان کو دھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
یہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نفاق جیسے مرض سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔